میں سوال جواب آپ سے اس وقت کروں گی جب آپ ہمیں تھوڑا سا کمپیریزن دے دیں گے مختلف سینٹس کے حوالے سے. اچھا سادی، ایسا ہے کہ دنیا کے تقریباً 180 سے زیادہ جو کنٹریز ہیں ان میں پارلیمنٹ موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں. ٹھیک. لیکن ان میں سے جو تقریباً 80 کی کنٹریز ہیں ان میں بائی کیمرل سسٹم ہے، یعنی ان میں 2 ایوانی مقننہ ہے، یعنی ان میں سینٹ بھی موجود ہے. آج کی اس پریزنٹیشن میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم بتائیں کہ دنیا کے مختلف کنٹریز میں چند کنٹریز میں کہ وہ وہاں سینٹ کا کتنے ممبرز ہیں، ان کا طریقہ انتخاب کیا ہے، ان کی پاورز کیا ہیں اور وہ کس طریقے سے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. جی. تو یہاں ہمارا کمپیریزن ہے بیسیکلی 4 کنٹریز کے درمیان ہے، پاکستان، انڈیا، یو کے اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. اوکے. اچھا، پاکستان میں جیسا آپ کو پتا ہے کہ اس کا ہمارے جو اپر ہاؤس ہے اس کا نام سینٹ ہے. انڈیا میں اس کو کہتے ہیں راجیہ سبھا یا کاؤنسل آف اسٹیٹس، اور یو کے میں اس کا نام ہے ہاؤس آف لارڈس، اور امریکہ میں اس کا نام سینٹ ہے. پاکستان میں یہ ادارہ ان سب کنٹریز میں سب سے بعد میں وجود آنے والا ادارہ ہے، یعنی یہ جونیئر ترین ادارہ ہے پاکستان میں. یہ 73 میں قائم ہوا، حالانکہ اس کی جو ابتدا تھی وہ 1919 کے ایکٹ کے تحت قائم ہو گیا تھا. 1935 میں اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کی گئی. پاکستان میں جب 1956 کا پارلیمانی آئین وجود میں آیا تو اس میں بھی سینٹ کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اس میں رکھا نہیں گیا. اس طرح 62 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ پریزیڈینشیل تھا، لیکن اس میں بھی یونیکیمرل سسٹم رکھا گیا، اس میں بھی سینٹ وجود نہیں تھی. فار دا فرسٹ ٹائم ایک پورا یونانیمس طریقے سے تمام لیڈرشپ جو تھی انہوں نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں اس کو سینٹ کو قائم کیا. اس کے برعکس انڈیا میں جو ان کی راجیہ سبھا ہے وہ ان کا جو مئی 1952 ہی میں وجود میں آ گئی تھی، ان کے فرسٹ کانسٹیٹیوشن کے تحت تھی. جو برطانیہ ہے وہاں دیکھیں تو وہاں یہ کنٹینیوٹی تھی اصل میں. جو سینٹ آف روم تھی جو 753 BC سے شروع ہوئی، جب 13 سینچری میں وہ وہاں سے ختم ہو رہی تھی ایسٹرن رومن امپائر سے، تو اسی وقت تقریباً پیرل یہ انگلینڈ میں قائم ہو رہی تھی. کنگ ایڈورڈ تھے انگلینڈ کے، ایڈورڈ سوم، انہوں نے 1327 میں بائی کیمرل سسٹم شروع کیا، ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز کو. بعد میں جب 1706 میں 1706 میں جی بی بنا، گریٹ برٹن بنا، تو وہ پارلیمنٹ آف انگلینڈ اور پارلیمنٹ آف اسکاٹ لینڈ کو ملا کر وہاں پہ انہوں نے اسی کو کنٹینیو کیا. اس امریکہ میں یہ 1786 میں قائم ہوئی، اور یہ انہوں نے اس کا جو ماڈل تھا وہ رومن جو سینٹ تھا اسی کو رکھا گیا. جولائی 1787 کو یہ قائم ہوئی، لیکن اس کا جو فرسٹ میٹنگ جو ہوئی تھی، فرسٹ اجلاس ہوا تھا وہ ہوا تھا 1789 کو میں نیو یارک، کیونکہ اس وقت تک جو اس کی کیپٹل ہل تھی، جس کی بلڈنگ تھی، وہ ابھی تک تیار نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یعنی 2 سال کے بعد فرسٹ اس کا سیشن ہے. اچھا، اب چلتے ہیں کہ ممبرشپ کتنے، ٹوٹل ممبرس کتنے ہیں. پاکستان میں سینٹ کے جو ارکان ہیں وہ 104 ہیں، 104 ہیں، پہلے 100 تھے، لیکن آج سے اس کے 104 ہو گئے. انڈیا میں اس کے ارکان کی تعداد ہے 250. جو برطانیہ ہے، یونائٹڈ کنگڈم ہے، اس میں ارکان کی تعداد ہے 789 ہے، اس وقت موجود ہیں، جبکہ 21 جو ہیں وہ اس وقت چھٹی پہ ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. اور اس امریکہ میں ان کی تعداد جو ہے وہ 100 ہے. یعنی سب سے زیادہ ممبر جو ہیں وہ یو کے میں ہمیں نظر آتے ہیں، ہاؤس آف لارڈز میں. یو کے میں موروثی بھی ہے نا، موروثی بھی ہے، نسل در نسل وہ چلتے رہتے ہیں. آگے آئے گا. نیکسٹ پلیز. اچھا، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ الیکٹڈ ممبرس کتنے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں تمام 104 ارکان وہ الیکٹڈ ہیں، اپنے الیکٹرل کالج سے وہ الیکٹ آتے ہیں. وہ یہ الگ بات ہے، وہ یہ سسٹم اس کا انڈائریکٹ ہوتا ہے. انڈیا میں بھی 250 ہیں، لیکن اس میں سے 238 جو ہیں وہ الیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، باقی جو 12 ہیں وہ انڈیا کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ مختلف شعبوں سائنس، آرٹس، لٹریچر اور سوشل سروسز میں نمایاں خدمات جو افراد انجام دیتے ہیں، ان کے اعتراف کے طور پر میکسیمم 12 ارکان کو راجیہ سبھا کا ممبر نامینیٹ کر سکتا ہے. اس وقت اس کی 4 سیٹیں خالی ہیں اور 10 ارکان راجیہ سبھا میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ انڈائریکٹ ایک طرح سے 12 ارکان جو ہیں نامینیز ہیں. پاکستان میں یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ یہاں ایک سیٹ بھی نامینیٹڈ نہیں ہے. اس طرح انگلینڈ میں دیکھا، جیسا ہم نے ذکر کیا، وہ سب موروثی ہیں اور وہ کچھ لائف بھی ہیں. اچھا، یہ جو ہے کریکٹر ہے، یہ جو اہم بات ہے، یہ امریکہ میں بھی ہے کہ آل 100 سینیٹرز آر ڈائریکٹلی الیکٹڈ بائی پاپولر ووٹ. امریکہ میں خاص بات یہ ہے، یہ صرف امریکہ میں، یہ صرف امریکہ میں، یہ اعزاز صرف اس میں ان کو حاصل ہے. پاکستان میں تمام 104 الیکٹڈ ہیں، لیکن انڈائریکٹلی دے آر الیکٹڈ بائی
प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली के मेंबरों से। इंडिया में जो 238 हैं वो इलेक्टेड है, लेकिन 12 नॉमिनेटेड है। लेकिन इंग्लैंड में तमाम जो हैं वो पॉपुलर वोट से, यानी आम लोगों के जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट होते हैं, आम लोगों के वोट, वो उनसे इलेक्ट होते हैं। यूएस में नेक्स्ट प्लीज। ये इस पे कॉलम है कि नया नॉमिनेट मेंबर्स कहते हैं। पाकिस्तान में कोई नहीं है, इंडिया में 12 हैं। दे आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन रिकॉग्निशन टू देयर सर्विसेज फॉर साइंस, आर्ट, कल्चर, इस तरह के लिए। अच्छा, इंग्लैंड की मैं बात करता हूँ। यूके की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, तमाम अपॉइंटेड होते हैं। इनकी 2 कैटेगरी हैं। 26 जो है उनको कहते हैं लॉर्ड स्पिरिचुअल, और 766 जो है वो है लॉर्ड टेम्पोरल। 76 जो लॉर्ड टेम्पोरल हैं उनकी आगे 2 किस्में हैं, और 677 जो हैं वो लाइफ पीयर्स हैं, वो सारी पूरी उम्र के लिए वो बनते हैं, और जो 90 हैं वो हेरिडिटरी हैं। अच्छा। वो मोरोसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड। अब यहाँ देखने के जो प्रोविंसेस हैं या इनके इलेक्टोरल कॉलेज काउंट क्या है। हमारी सेनेट को कौन चुनता है? वो ये कि चारों सूबों को नुमाइंदगी हासिल है। हर सूबे से 23 अरकान आते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद से 4 हैं, और फाटा से 8। अच्छा जी। इंडिया में एक खास चीज है कि सेनेट का जो इंस्टीट्यूशन है, इसका मकसद ये होता है कि बहुत जगह जो डिस्पैरिटी आ जाती है उसको रिमूव किया जाए। एक तो ये एक मैच्योर लोग हों जो लेजिस्लेशन में डिले करें, ज्यादा उसमें गौर-व-खोज करें, और हर चीज जो बिल पास हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्ट पास हो, उसके कंटेंट पे ज्यादा काम हो, वो ज्यादा तरीके से हम्बल थे, या उसकी एक पहलू पर गौर करने के बाद ही वो लोगों इफेक्टिव हो। लेकिन ये जो इसमें सेनेट आता है, इसलिए उसके जो क्या नाम है, इसके लिए जो इंडिया की सेनेट है जी, जो एक वन होता है, जो पॉपुलर असेंबली होती है, वो तो आबादी की बेस बुनियाद होती है। जैसे पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, वो उसमें तमाम सूबों को, तमाम जो क्या नाम फेडरल यूनिट्स हैं, उनको आबादी के लिहाज उसमें नुमाइंदगी हासिल है। इंडिया में भी ऐसा है। लेकिन जो सेनेट का मकसद ये है कि तमाम सूबों को जो डिस्पैरिटी है, फर्स्ट के पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, बलूचिस्तान उसके मुकाबले 17-80 लाख है, ठीक है, तो उसको बराबर नुमाइंदगी दी, ताकि वो भी वफाक के अंदर अपने आप को एक ताकत महसूस करें, उनकी अपनी फोर्स हो, उनकी अपनी एक आवाज हो। लेकिन इंडिया में जो उनका लोअर हाउस है, लोकसभा, उसमें तो नुमाइंदगी की पॉपुलेशन की बेसिस पे है ही, ठीक है, लेकिन उनका जो वाने बाला है हाउस, क्या नाम है, राज्यसभा, उसमें भी आबादी के तनासब से सीटें हैं, ठीक है, उसमें भी सूबों के दरमियान पैरिटी नहीं है। 29 जो उनके स्टेट्स हैं और 2 जो उनके फेडरल यूनिट्स हैं, दिल्ली और पांडिचेरी, उनके अलावा जो ना वो वहां भी उनको सूबों को बराबर नुमाइंदगी हासिल नहीं है इंडिया में, जिसकी आबादी ज्यादा है, उनकी ज्यादा ये एजाज है कि हमने तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी है, 23 सीट्स ईच, लेकिन इंडिया में नहीं है। इसका अंदाजा ये है कि जो उनकी सबसे बड़ा सूबा है यूपी, उसकी तो उनके पास 31 सीट्स है राज्यसभा में।